الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة أن يزحي فلم يزحي فلا يقربن مصلانا وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا ہر قسم کی تمام تعریفیں تمام بڑائیاں اور حسنیاں خدا رب الجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں وہ اکیلا پروردگار اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہر پل ہر لمحہ کروڑ امینت کا میدان درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
اللہ جل جلالہ عمل والہ کا ہم پر بے پناہ لاکھوں لاکھ کروڑا کروڑ انعام و احسان کے اللہ تبارک و تعالی نے جمعۃ المبارکہ کے دن یعنی آج اللہ تعالی نے جمعہ کے ساتھ ساتھ عرفہ کا دن میسر فرمایا۔ یہ عرفات کا دن اللہ کے یہاں بہت ہی متبرک اور بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں اسی سے اندازہ اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی چیز، کیونکہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی قسم معمولی نہیں ہوتی۔ عرفہ کا دن، اس دن کے بارے میں فرمایا کہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وتر بولتے ہیں خاص دنوں کو، جیسے 3، 5، یہ 9 بھی جو ہے وہ وتر کے اندر ہے، اسی سے وتر کی نماز ہے، 3 رکعت کی جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے، یعنی جفت کے مقابلے میں اللہ کو وتر پسند ہے، جیسے 3، 5، 7۔ البتہ آج کا بھی انتہائی قیمتی دن ہے۔ اب ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، عرفات کا دن تو کل مکے والوں کو ہو گیا، حاجیوں کو ہو گیا، اور آج ہم کے ہمارے لیے عرفات کا دن ہے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، جو آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کی تاریخ اور وہاں کا دن معتبر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ تو جہاں جس تاریخ کا چاند ہوتا ہے وہ دن ہی مراد ہوتا ہے، وہ دن ہی اصل ہوتا ہے۔ اب مکے والوں کو، حج میں رہنے والوں کو کل کا دن 9 تاریخ تھی اور ہمارے لیے آج کا دن 9 تاریخ ہے، تو لہٰذا ان کے لیے کل کا دن عرفات کا دن تھا، ہمارے لیے آج کا دن عرفات کا دن۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کے ساتھ تعلیم دی، صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، تم اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور تم اپنا چاند دیکھ کر عید کرو۔ لہذا ہم کو چاند ایک دن بعد نظر آیا، اس لیے 9 تاریخ ایک دن بعد ہماری ہے، اور ان کو ایک دن پہلے چاند نظر آیا، اس لیے ان کے لیے 9 تاریخ ایک دن پہلے۔ تو یہ اشکال تقریباً آپ لوگوں کے ذہن سے ختم ہو گیا ہوگا کہ عرفات کا دن ہمارے لیے آج ہے، جبکہ حاجیوں کے لیے کل کا دن تھا۔ تو لہٰذا جو عرفات کی فضیلت کل کے دن حاجیوں کو تھی، وہ فضیلت آج کے دن ہمارے لیے۔ عرفات کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کے دن اللہ جل شانہ اپنے بندے کے قریب ہو جاتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ عرفات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو ایسے قبول فرماتے ہیں، ایسے قبول فرماتے ہیں، اس قبولیت کو دیکھ کر شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگتا ہے، واویلا مچاتا ہے، چیختا ہے، اور کیا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، روتا ہے، سر پٹکتا
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چنانچہ آج کا دن انتہائی قیمتی دن ہے، اور آج کے دن کے روزے رکھنے کی فضیلت بھی امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج کے ایک دن کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کی معافی اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کی معافی، اس میں یہ راز بھی چھپا ہوا ہے، جو بندہ آج کے دن روزہ رکھ لیتا ہے تو آئندہ سال تک اس کا زندہ رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ ایک سال کے چھوٹے موٹے گناہوں کی معافی ہے، جب یہ زندہ رہا تو ہی اس سے گناہ ہوں گے، مردوں سے تو گناہ نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اس میں ایک راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزہ رکھنے کی برکت سے اسے آئندہ ایک سال کی زندگی اس کے لیے طے فرما دے۔ البتہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل کا دن ہمارے لیے قربانی کا دن ہے۔ ہمارے تہواروں میں سب سے بڑے دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ کا تہوار۔ اور یہ جو عید الاضحیٰ کا تہوار ہے، یہ جو قربانی ہے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کو اور ان کی یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اس دستور کو اور اس سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو آپ سنتے آ رہے ہیں، اور آج میں اسی واقعے پر مختصر روشنی ڈال کر قربانی کے مسائل اور اس کے احکام کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہاں سے چلے تھے؟ ملک عراق شہر کابل سے چلے تھے۔ راستے میں ملک مصر ملا، وہاں پر ایک بادشاہ سے حضرت سارہ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کی بندی حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کتابوں میں لکھی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردوں کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا، ویسے ہی حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پردادی بنتی ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ نے دنیا بھر کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت سارہ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام اتنی نیک اور اتنی پاکیزہ اور اتنی پاک دامن عورت تھی کہ وہ بادشاہوں کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرت سارہ کی دعا کی وجہ سے اس بادشاہ کے بدن پر راشا آ گیا، لہذا حضرت سارہ علیہ السلام تک وہ ہاتھ بڑھانے سے قاصر رہا، اور اس نے دیکھا کہ اتنی پاک و پویتر عورت ہے، اتنی پاک دامن عورت ہے، تو اس کے پاس ایک شہزادی خیر ہو کر آئی تھی، حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ وہ ایک دوسرے بادشاہ کی شہزادی تھی کہ مصر کا بادشاہ دوسرے ملک پر چڑھائی کیا، اور وہ وہاں اس کو کیا ہے، اس بادشاہ کو شکست دے کر یہ شہزادی حضرت حاجرہ کو اپنے ساتھ لایا تھا، تو اس نے حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کے لیے گفٹ کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ اب حضرت حاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک مصر سے ملک شام آئے، فلسطین آئے، ملک شام پہنچے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھ سے تو اولاد ہو نہیں رہی ہے، مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تم حاجرہ سے نکاح کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سے نکاح فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے خوبصورت ایک بردبار اور ایک پاکیزہ بیٹا حضرت اسماعیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت سارہ بڑی اہلیہ ہیں لیکن بچے نہیں ہو رہے تھے، یہ چھوٹی اہلیہ حضرت حاجرہ، ان کو چند ہی دنوں کے اندر اللہ نے اولاد سے مالا مال فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا آپ ایسا کیجئے کہ حضرت سارہ کو تکلیف نہ ہو، اس میں آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو لے کر تم فلاں میدان میں، جنگل و بیابان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہبری و رہنمائی
آپ کیا ہے راستہ طے کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے نکل کر جزیرۃ العرب کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جہاں آج کعبۃ اللہ ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس لقب میدان میں چھوڑ دیجیے۔ اس وقت کعبۃ اللہ کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، بلکہ کعبۃ اللہ بھی وہ پہاڑوں کے درمیان میں چھپ چکا تھا، ڈھک چکا تھا، زمانہ گزر چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو اس وقت جو پانی کا ڈھلان جس طرف ہوا وہ کعبۃ اللہ پر ہوا، تو چنانچہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کعبۃ اللہ کے ارد گرد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 40 دن تک اس کا طواف کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس میں تھے، اور آپ کے ماننے والے اسلام لانے والے اس میں تھے، وہ تمام کو اپنے اندر بٹھا کر وہ کشتی اللہ کے حکم سے اس کعبۃ اللہ کے ارد گرد 40 دن تک طواف کرتی ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے ہیں تو اس کی ساری عمارتیں ڈھک چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر جب اللہ کے حکم سے واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو پکڑ کر وہ کہنے لگی میرے سرکار ہم یہاں اس مدد میدان کے اندر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ زبان سے کچھ نہیں کہنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم چلے آ رہے ہیں، لیکن آخر میں حضرت ہاجرہ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی طرف سے ہمیں اس جنگلوں بیابان کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ پروردگار کا حکم ہے۔ تو وہ بندی جس کو اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ تھا، حضرت ہاجرہ نے کہا جب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں فرمائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، کبھی کبھی آیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 13 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے پاس آ کر آرام فرمائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب دکھایا، رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے شانہ بشانہ چلنے کے قابل ہو گئے اور باپ کا سہارا بننے کے لائق ہو گئے، بلوغت کی عمر کے قریب ہو گئے، کبھی باپ جب بچے کی پرورش کرتا ہے اور بچہ جب پلتا ہے اور پرورش پاتا ہے ایک عمر کو آتا ہے تو باپ کی آنکھیں اس بچے کو دیکھ کر تسلی اور اس کے دل کے اندر تسلی ہوتی ہے، آنکھوں کے اندر سرور ہوتا ہے کہ چلو بھائی اب میرا بچہ میرے کام آنے لگے گا، اب بچہ میرا دست راست بنے گا، اب وہ میرے ہم قدم چلنے والا بن گیا ہے۔ چنانچہ ایک باپ کی امید جاگ جاتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہوئے، باپ کی امیدیں پورا ہونے لگی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ خواب کہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے خواب کی 3 قسمیں ہیں، لیکن نبیوں کی خواب کی ایک ہی قسم ہے کہ وہ خواب پورے کے پورے سچے ہوتے ہیں، اس کے اندر جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آتے ہیں۔ اگر ان کے خوابوں کے اندر بھی اگر کوئی شک آ جائے تو پھر نبوت شک میں پڑ جاتی ہے، نبوت کے اندر شک ہو جاتا ہے، اس لیے نبیوں کے خواب میں کوئی شک نہیں ہوتا، وہ برابر پورے طور پر وحی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ ہمارے خواب کچھ وہ ہوتے ہیں جس کو حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ صحیح اور سچے خواب جو انسان دیکھتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ، وہ بھی کبھی کبھی سچ ہوتے ہیں سچے خواب، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو دن میں دیکھے رہتے ہیں، دن میں جو اپنے دماغوں میں خیال بناتے ہیں، وہی ہمارے کیا ہے نیند میں خواب میں آتے ہیں، جیسے بلی کے خواب کے چچڑے
کہ آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے کہ میں آ کر فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، فلاں بڑے محل کے اندر جا کر پڑے، تو وہی خواب ہمارے خوابوں میں نظر آتے ہیں۔ جیسے بلی خواب میں چچڑے دیکھتی ہے، ویسے آدمی کا خواب میں بہت کچھ کمالات دیکھتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے دیکھتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ خواب ہمارے وہ ہوتے ہیں جو شیطانی وسوسے کا سبب بنتے ہیں۔ شیطان ہم کو بہت سارے برے خیالات کے اندر مبتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی برے برے خیالات خواب کے اندر پیدا کر لیتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اساس احلام کہا گیا ہے ان خوابوں کو، یعنی بالکل جمع سچ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں، لیکن نبیوں کے جب خواب ہوتے ہیں وہ بالکل سچے ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم یہ ہو رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کروں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل کہا۔ خلیل کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی محبت، جس کی دوستی اپنے دل کے جگر گوشے کے اندر ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو خلیل ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آمنے سامنے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو خلیلوں کے درمیان اے ابن عباس تمہارا گھر ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی محبت کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے جگری دوست۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ والدہ نے بھی سمجھا کہ شاید کوئی دوست کا ہوگا اور وہ اپنے دوست کے یہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ماں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگا کیا، تیل لگایا، بہترین کپڑے پہنائے اور ان کو تیار کر کے ریڈی کر کے باپ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو سوچ کر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی کس قدر محبت ہے، اور اللہ کے لیے حضرت ابراہیم اپنے دل کی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو رہے ہیں۔ بڑھاپے میں باپ کو اپنے بچوں کا سہارا ہوتا ہے، باپ کو اپنے بچوں پہ ناز ہوتا ہے۔ 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا۔ بڑا باپ اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی وادیوں میں جا رہا ہے۔ آج حجاج اکرام مینا کی وادی میں ہیں، بہت سارے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد میں آج لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام مذبح کی طرف لے کر حضرت اسماعیل کو لے جا رہے ہیں۔ اس باپ کے دل میں کیا کیا خیالات آئے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مذبح پہنچتے ہیں تو راستے میں شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان آ کر کہتا ہے کہ ابراہیم ایک کیسے بگڑی ہے، ایک کیسے باپ، تم کیسے باپ ہو، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دیا، اس کو تم قربان کر دے رہے ہو، اس کی جگہ پہ تم اور چیز پہ قربان کر سکتے ہو اور وہ ایک ہیرا بہانہ بنا سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنکری اٹھا کر شیطان کو مارا۔ رب الشیطان رضا الرحمن، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارا، تو وہاں سے وہ شیطان جا کر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا، ان کو بہکانے لگا اور کہا کہ اسماعیل تجھ کو پتا ہے کہ تیرے باپ تجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، میرے باپ اپنے دوست کی دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا بات ایسی نہیں ہے، آج تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے تیرے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اور اس کو اللہ کا یہ حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ قربان جائیے، جب اللہ کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے، میرے جسم میں تو ایک جان ہے، میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنے جان بھی اگر ہوتے تو ایک ایک کر کے میں اللہ کے نام میں قربان کر دوں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں سے شیطان کو دھتکارا اور شیطان کو کنکری لے کر مارا. تو پھر اس نے سوچا کہ اب ان سے تو کام نہیں چل رہا ہے. وہ سیدھے صرف نازک حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے. عورتیں کچھ جذباتی ہوتے ہیں، لہذا اس نے سوچا کہ چلو حضرت ہاجرہ کو بہکا کر ان کے بارے میں ان کے خلاف برگرائیں. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے شیطان ہر دن اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور بچھانے کے بعد اپنے چہرے چانٹوں کو بلاتا ہے اور ان کو کام پر بھیجتا ہے. اور شام میں پھر جب وہ کام سے فارغ ہو کر لوگوں کو وسوسے، لوگوں کو گناہوں میں اور غلطیوں میں مبتلا کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ان کی کارگزاری لینے کے لیے شیطان ان کو جمع کرتا ہے. بہت سارے شیاطین جو ہیں وہ اپنی کارگزاریاں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، فلاں کو جھوٹ بولنے لگوایا، فلاں کو زنا کرنے لگوایا، فلاں کو چوری میں مبتلا کروایا، فلاں کو دھوکہ دینے میں مبتلا کروایا. یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ شیطانوں کے مساوس ہوتے ہیں. جتنے غلط کام، غلط حرکتیں ہیں وہ شیطانوں کی طرف سے. چنانچہ شیطان کہتا ہے کہ تم اتنا کوئی خاص کام نہیں کیے، اتنا کمال کا اور اتنا ایسا کام کہ تم کو انعام دیا جائے ویسا کام تم نے نہیں کیا. آخر میں ایک لنگڑا شیطان ہوتا ہے، اس کو بلا کر شیطان پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے تو چھوٹا سا کام کیا ہے. وہ کام کیا ہے؟ میاں بیوی کے اندر میں نے لڑائی ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دی. شیطان اٹھ کھڑے ہو کر اس لنگڑے شیطان سے معاہدہ کرتا ہے. ہاں اصل یہ چیز ہے، یہ اگر تم نے میاں بیوی کے اندر تفرقہ ڈالیں گے تو دو خاندانوں کے اندر تفرقہ پڑ جائے گا، دو خاندانوں میں لڑائیاں پڑ جائیں گے. یہ اس کی صورت نہیں دیکھے گا، وہ اس کی صورت نہیں دیکھے گا. وہ اس کو مرنے مارنے پہ تیار ہو جائے گا، یہ اس کو مرنے مارنے پر تیار ہو جائے گا. یہ بہت بڑا تم نے کام کیا تو اس کو انعام دے. تو شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو کام ہے وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے اندر تفرقہ ڈالے. یہ شیطان سوچ کر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا کہ حضرت ہاجرہ کو برگرائیں، وہ بہک جائیں گی اور وہ کیا ہے اپنے شوہر سے ناراض ہو جائیں گی. لیکن یہ اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ تھی، یہ پیغمبر کی بیوی تھی اور ایک نیک صالح عورت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل تھا. اور انہوں نے 13 سال تک مکے کے اندر اکیلے رہ کر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی تھی. اور انہوں نے صفا مروہ کے درمیان میں چکر لگا کر ایک ایسا نمونہ ثابت کر چکے تھے کہ جو قیامت تک بھولا نہیں جا سکتا تھا. وہ ہاجرہ تھی. ان کو آ کر شیطان نے کہا ہاجرہ پتہ بھی ہے کہ تمہارے شوہر نے تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا دوست کی دعوت میں گئے ہیں. شیطان نے کہا دوست کی دعوت میں نہیں بلکہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے. حضرت ہاجرہ نے کہا کمبخت، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ وہ باپ جس نے بیٹے کو دل سے چاہتا ہو اور بڑھاپے میں اللہ سے مانگ کر لیا ہو رب ہب لی من الصالحین. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. لہذا کسی کو اولاد نہیں، 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی ہے. یہ دعا پڑھو، خلوص دل کے ساتھ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور اس دعا میں یہ بھی اشارہ ہے کہ صرف اولاد نہیں مانگنا بلکہ صالح اولاد، نیک صالح اولاد مانگنا ہے. اولاد بسا اوقات ہمارے لیے درد سر بن جاتی ہے. بسا اوقات اولاد ہماری اولاد کی وجہ سے باپ خون کے آنسو رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. بسا اوقات باپ بیٹے کی نافرمانی اور اس کی برائیوں کی وجہ سے سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا. اس لیے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرما کر تمام انسانوں کے لیے خصوص مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت دی کہ نیک اور صالح اولاد اللہ سے مانگو اور پھر ان کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش بھی کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تربیت کا بہترین ذریعہ بنایا، بہترین تربیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی. اولاد کی تربیت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. چنانچہ حضرت ہاجرہ نے کہا وہ باپ جس نے اللہ سے مانگ کر لیا بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمایا، کیا وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ شیطان نے کہا نہیں، ان کو اللہ کا یہ حکم ملا ہے قربان جائیے. حضرت ہاجرہ نے کہا
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں مینا کی وادی میں اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں انہیں ذبح کرنا تھا۔ آسمان اس منظر کو دیکھ کر رونے لگا۔ تمام آسمان کے فرشتے حیرت میں تھے کہ کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا گیا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم نے اے فرشتوں، جب میں انسان کو پیدا کر رہا تھا، تم نے تو کہا تھا کہ یہ انسان دنیا میں جا کر فساد مچائے گا، فتنہ برپا کرے گا۔ آج دیکھو کہ میرا ابراہیم میرے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب بیٹے کو پوری بات سنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، کیا انداز ہے حضرت ابراہیم کا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے فرما رہے، اے میرے بیٹے، میں کسی غصے میں اور ناراضگی میں نہیں، اے میرے لخت جگر، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو میری آنکھوں کا نور ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ اور پوچھا کہ تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت اسماعیل نے یا ابت افعل ما تؤمر، اتنا نہیں کہا کہ صرف وہ سر جھکا لیتے تو کہ ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرتے یا کہتے جو آپ کی مرضی ہے وہ کر دو، یہ بھی کہہ سکتے تھے حضرت اسماعیل، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگ جاتے، لیکن قربان جائیے حضرت اسماعیل پر۔ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اے میرے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کو کام آپ کر گزریے جس کا تمہیں پروردگار نے حکم دیا ہے۔ فانظر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، میں لاتے نہیں جھاڑوں گا اور میں یہاں ہاتھ نہیں ماروں گا، میں اطمینان سے اللہ کے لیے ذبح ہو جاؤں گا، اس میں کوئی کیا ہے میں کسر نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان مجھے الٹا لٹا دے تاکہ آپ کی آنکھوں میں شفقت فطری کی وجہ سے مجھے ذبح کرنے میں آپ کو رکاوٹ نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے یہ دونوں نافرمان، یہ دونوں فرما بردار باپ اور بیٹوں نے، یہ دونوں فرما بردار باپ اور بیٹوں نے اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا گیا۔ پیشانی کے بل لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیا اور باندھنے کے بعد چاقو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلانے لگے، لیکن چاقو چل نہیں رہی تھی۔ حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چاقو کو تیز کیا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا آپ ایسا کیجئے کہ میرے پیروں کو کھول دیجئے، میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اے بیٹے کیا ہو گیا؟ اے ابا جان اگر آپ میرے پیروں کو باندھیں گے، میرے ہاتھوں کو باندھیں گے، دنیا یہ کہے گی کہ بیٹا نہیں چاہتا تھا، باپ زبردستی اسے ذبح کر رہا تھا، میں پیر نہیں ماروں گا، میں ہاتھ نہیں ماروں گا، آپ ویسے ہی مجھے ذبح کیجئے۔ چنانچہ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلے پہ چھری چلائیں تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فوراً جنت سے ایک مینڈا لے جائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں جنت کے مینڈے کو رکھ دیا جائے۔ چنانچہ وہ گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ چلو میں اللہ کا حکم پورا کر۔ میرے دوستو یہ کوئی فلسفہ، یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ واقعتاً ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلایا اور یہ کوئی کہانی نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس کی تصدیق میں نہیں بلکہ انسانوں نے نہیں، انسانوں کے پروردگار رب کائنات نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین،
اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلی سے کہ بیٹا ذبح ہو گیا، اپنی آنکھوں کی پٹی کو کھولا تو دیکھا کہ وہاں حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور یہاں دمبا ذبح ہو کر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ میرے دوستو ایک یہ تکبیرات تشریف اسی یاد کا ترانہ ہے جو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے مل کر کہا اور اس کے جواب میں حضرت جبرائیل نے کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے جملے اتنے پسند آئے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے اثر تک تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل کا یہ ترانہ دہرانا میرے دوستو واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہو جائیں۔ ہر فرض نماز کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس ترانے کو دہرانا ہوگا، اور بالخصوص عشرہ ذی الحجہ کے اندر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چنانچہ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھنے کے لیے پورے انسانوں کے لیے قیامت تک اس قربانی کو واجب کر۔ بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں سنت ابیکم ابراہیم کہا گیا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا مطلب وہ نہیں، بلکہ سنت کا معنی یہاں طریقہ ہے، واجب ہے قربانی، سنت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس لفظ سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ سنت کا معنی طریقہ ہے، جیسا نکاح سنت ہے، سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تو بہت سارے لوگ نکاح کیے، بہت سارے لوگ نکاح نہیں کیے، ایسا ہے؟ سبوں نے نکاح کیا ہے ماشاءاللہ، نوجوانوں کے جذبات پہ نکاح کرنے کے، اور ایک کا کوئی چھوڑا ہوگا اپنی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے۔ جیسا نکاح ضروری ہے ویسے قربانی بھی ضروری ہے۔ ختنے کو بھی سنت کہا گیا، لیکن ختنہ ہر مسلمان مرد کو کیا ہے ختنہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ قربانی بھی سنت۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کے دماغوں میں بات ہوتی ہے کہ قربانی اپنے گھر کے کسی بڑے کی طرف سے کر دی جائے تو سب سے قربانی ہو جائے گی، کمانے والا کوئی اور رہتا ہے لیکن گھر کے اندر جو باپ بڑے ہیں ان کے نام سے قربانی دے دی جاتی ہے، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جو آدمی کمانے والا ہے، جس کے پاس 40-50 ہزار روپے نقد ہیں یا کسی بھی شکل کے اندر سونے چاندی کی شکل میں، پراپرٹی کی شکل میں، یا کسی اور اپنی ضرورت اصلیہ کے علاوہ اور دوسرے شکلوں میں اتنے پیسے ہیں یا اتنے پیسوں کا وہ مالک ہے، اس کے اوپر قربانی واجب۔ قربانی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 50,000 کا بکرا ہی خریدے، بلکہ آپ کیا ہے گائے کے بیل کے اندر یا دوسرے جو 7 حصے ایک جانور کے اندر ملے جاتے ہیں، اس میں بھی آپ حصہ مل کر اپنی قربانی واجب قربانی ادا کر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے باپ کی طرف سے قربانی دیے، آپ اپنی قربانی نہیں دیے، تو پھر آپ کو جبکہ آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی، تو آپ گنہگار ہیں۔ جیسے نماز اپنے باپ کے علاحدہ ہے، میری نماز الگ ہے، میں میری نماز پڑھوں گا تو میرے ذمے سے وہ نماز کا بوجھ اترے گا اور نماز کی ذمہ داری اترے گی۔ اسی طریقے سے میرے دوستو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دے دیں گے پورے گھر سوارے ملا کر۔ میرے دوستو اللہ کے نبی کے نام سے یا مرحوم والدین کے نام سے جو کچھ قربانیاں دیتے وہ نفلی قربانیاں ہیں۔ واجب قربانی وہ ہے کہ آدمی اگر صاحب نصاب ہے، اور اسی طریقے سے عام طور پر عورتوں کے پاس سونا بہت رہتا ہے، کیا ہے 10 تولے سونا، 20 سونے، 15 تولے سونا رہتا ہے، لیکن عورتیں سوچنے کمانے والے تو ہمارے مرد والے ہیں، وہ ان کے اوپر قربانی، جن کے پاس سونا ہے ان کے اوپر عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ لہذا قربانی کے عمل کو خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو اس بات کی گنجائش رکھے کہ وہ قربانی دے سکتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹے جانور میں حصہ
نہ ہو، 5-10 ہزار کی قربانی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی وسعت و گنجائش رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہ دے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ لہذا میرے دوستو، قربانی کا عمل قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بہت سارے تماموں میں یہ بات آتی ہے کہ قربانی کر کے جانور کا خون بہانے کے بجائے وہی پیسے صدقہ کر دیں گے، وہی پیسے کسی کے نکاح میں دے دیں گے۔ یہ تو چاہے سال بھر آپ کر سکتے ہیں کسی کے نکاح میں تعاون کرنا، مدد کرنا، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ اللہ کو کوئی عمل محبوب و مقبول نہیں ہے۔ قربانی کا عمل ہی الگ ہے، وہ اسلام کا شعار ہے۔ اگر ہم اس قربانی نہ دیں گے تو پھر اسلام کے شعار کو ختم کرنے والے ہو جائیں گے، اس کا گناہ ہمیں ملے گا۔ اس لیے قربانی ضرور دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ کل کے دن جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اس کی سچی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایڈوانس میں آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے عید کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے اور صحیح معنی میں عید ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر ایک بات کا اہتمام اور اس کا پورے کا پورا خیال رکھنی چاہیے، گندگی ہم کیا ہے اپنے ٹھکانے لگائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی عید آتی ہے تو سارے محلے سڑان باز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی کیا عید، ہماری وجہ سے ہمارا اسلام اللہ کے واسطے بدنام نہ ہو۔ ہمارا اسلام بہت پاکیزہ ہے، صاف ستھرائی کو سکھانے والا اسلام ہے۔ اب طہور شطر الایمان کہا گیا، باقی ایمان کا آدھا حصہ ہے، لیکن ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو۔ ہم نے اسلام کے لیے کچھ کیا نہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی 2-4 مسلمان نہیں ہو گئے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا، لیکن آپ کم از کم اپنے عادتوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے اسلام کو بدنام تو مت کرو۔ اسلام کو آپ نے فائدہ تو نہیں پہنچایا، لیکن اللہ کے واسطے اسلام کو بدنام مت کرو، اسلام کو نقصان مت کرو، اسلام کی توہین مت کرو۔ اسلام بہت مہذب مذہب ہے، اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بہت پیارا مذہب ہے۔ آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو، اس کے آپ ضرور خیال رکھیں کہ ایسا بہت سارے رات میں اٹھ کر کور روڈ پہ پھینک دیتے ہیں۔ بہت مسلمان ایریوں کی پہچان غراست سے ہوتی ہے، مسلمان محلوں کی پہچان غراست سے ہوتی ہے۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اسلام کو بدنام مت کرو۔ اسلام بہت پاکیزہ، اسلام بدنام ہونے سے ہمارے نبی کا نام بدنام ہوگا، ہماری شریعت کا نام بدنام ہوگا، ہمارے قرآن کا نام بدنام ہوگا۔ اللہ کا واسطہ کہ تم اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو اسلام کو بدنام کرے گا اللہ اسے بدنام کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع و برباد کر دیں گے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سے باتوں پر عمل